امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر. عاشقان رسول نے گھروں اور گلیوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا. وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا. شہر شہر ریلیاں. کراچی میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس میمن مسجد سے سپہر 3 بجے برآمد ہو کر نشتر پارک پر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل رہے گی. کوئٹہ میں سپہر 3 بجے تک موبائل فون سروس معطل رہے گی. لاہور میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس ریلوے اسٹیشن سے برآمد ہوگا. جلوس سے پہلے رنگا رنگ تقریب کا اہتمام. ہمیں تعلیم کے شعبے میں بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے. تعلیمی ادارے تو موجود ہیں لیکن تربیت کا فقدان ہے. اشد ضرورت ہے کہ تعلیم کے نظام کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تربیت کے لیے بھیجا گیا. بد اخلاقی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. نوجوانوں میں اخلاق کا معیار گرتا جا رہا ہے. اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب. کہا پہلی وحی میں تعلیم کی فضیلت اہمیت کو وضع کیا گیا. علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ عہدہ عقیدت ختم نبوت ہماری روح کا حصہ ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیغام میں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے ہی ترقی خوشحالی امن و استحکام آئے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فراموش کرنا ہی ہمارے زوال کی وجہ ہے. دعا ہے اللہ ہمارے دلوں سے نفرت نکالے اور روشنیاں ڈالے. اسلام میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا بھی درس دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کا پشاور میں قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف اور حقوق کی بات کی. معاشرے کے تمام طبقوں کا احترام کرنا سکھایا. بانی پی ٹی آئی نے پوری دنیا میں اسلام کا مثبت تشخص اجاگر کیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی امت کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد. کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی. ملک کے تمام مسائل کا حل صرف نظام مصطفیٰ کے قیام میں ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ آج کے بابرکت دن میرا نوٹیفیکیشن ہوا. یہ زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے. شہر شہر مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساہیوال میں 1500 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا. گجراوالا میں دیسی گھی سے تیار حلوہ پوری سے عاشقان رسول کی تواضع کی گئی. ننکانہ صاحب میں سکھ برادری بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہی ہے. فیصل آباد، چیچا وطنی، گجراوالا، ٹوبا ٹیک سنگھ، جہلوم، حیدرآباد، نواب شاہ، چاغی، جعفر آباد میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ریلیوں کا اہتمام کیا گیا. کراچی میں 12 ربیع الاول کے 2 جلوس برآمد ہوں گے. ایک جلوس شہید مسجد، دوسرا میمن مسجد سے برآمد ہوگا. پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا. ٹریفک کو ایم اے جناح روڈ کی جانب جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹریفک پولیس کے مطابق کھماڑی سے جناح برج ٹاور کی جانب ٹریفک کو جانے نہیں دیا جائے گا. جلوس کے راستے اور اس سے منسلک گلیاں ٹریفک کے لیے بند رہیں گی. یونیورسٹی روڈ سے نیو ایم اے جناح روڈ کے لیے جیل فلائی اوور کے نیچے سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹریفک کو جیل فلائی اوور اور کشمیر روڈ کی جانب موڑ دیا جائے گا. ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کا قتل ٹیبو ٹرکا والا کے بیٹے امیر مصب کے کہنے پر کیا. گرفتار شوٹرز کا دوران تفتیش انکشاف. بتایا قتل کروانے کا سودا 5 لاکھ روپے اور 2 گھروں کے عوض ہوا تھا. دونوں شوٹرز الیاس اور اظہر کی امیر مصب سے ملاقات اس کے سابق ملازم عارف نے کرائی تھی. اسے تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا. امیر مصب منصوبہ بندی کے تحت جاوید بٹ کے قتل سے 6 دن قبل بیرون ملک فرار ہوا تھا. چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی وفد آج کراچی پہنچے گا. کل نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا. ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے اسٹیڈیم کے روٹ کا معائنہ کیا جائے گا. آئی سی سی وفد اسلام آباد اور لاہور بھی جائے گا. چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال پاکستان میں شیڈول ہے.
पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की हाउसिंग लोन के लिए समाजी मौशी आमदन के ज़राए स्क्रूटनी का अमल आसान करने की हिदायत। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने ज़ेरे समंदर तबाह होने वाली टाइटन आबदोज के मलबे की पहली तस्वीर जारी कर दी। आबदोज का टूटा हुआ हिस्सा शुमाली बहरे ओकेनूस में नजर आया। कई दिनों की तलाश के बाद मलबा टाइटन के मकान से कई सौ गज के फासले पर पाया गया। आबदोज गुज़श्ता साल जून में कनाडा के साहिल से दूर शुमाली बहरे ओकेनूस में तबाह हो गई थी। टाइटन आबदोज में सवार पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जाम हुए थे। Expanding bilateral cooperation on economic and security issues, including countering terrorism and violent extremism, the importance of fostering regional stability and prosperity, Pakistan's continued cooperation in assisting Afghans in resettlement pathways to the United States, and we will continue to work closely with the government of Pakistan on all these issues. अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस ने दौरे पाकिस्तान में मुलाकातों में मईशत और सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जॉन बॉस ने दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने पर तबादला ख्याल किया। जॉन बॉस ने इक़्तिसादी और सलामती के उमूर पर दो तरफा ताउन को वसअत देने पर बात की। मुलाकातों में इलाका इस्तेहकाम और खुशहाली की अहमियत पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा ईरान की दावत। तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा करने का बाज़ाबता दावतनामा दे दिया है। खुद भी जल्द सऊदी अरब का दौरा करूंगा। हौसी और बाकियों को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करने की रिपोर्टों में सदाकत नहीं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सदर जो बाइडेन और कैमला हैरिस को खुद पर हमले की वजह करार दे दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इल्जाम लगाया, डेमोक्रेट्स की बयानबाजी ही उन पर गोलियां चलवा रही है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने खदशा जाहिर किया है कि अगर सदर जो बाइडेन और कैमला हैरिस इक़्तिदार में रहे तो अमरीका पर 11 सितंबर जैसे हमले हो सकते हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान तीसरी पोजीशन के लिए आज कोरिया से मुकाबला करेगा। सेमीफाइनल में चीन ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट पर 2-0 से हराया था। इवेंट का फाइनल चीन और भारत के दरमियान आज होगा। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान विमेंस को 10 रन से हरा दिया। मुल्तान में कौमी टीम 133 रन के ताक़ुब में 6 विकेटों पर 122 रन बना सकी। 3 मैच की सीरीज का दूसरा T20 बुध को खेला जाएगा। और चैंपियंस वनडे कप में आज आराम का दिन है। कल डॉल्फिन्स और मार्कोर्स की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। गुज़श्ता रोज पैंथर्स ने लॉयंस को 84 रन से हरा दिया। 283 रन के जवाब में शाहीन आफरीदी के लॉयंस 199 रन पर ढेर हो गए।